ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے مردہ ہو گئے، ہمیں اپنی حرص، اپنی انا، اپنی جھوٹی غیرت، ہم اس کے اتنے رسیہ ہو گئے کہ اب ہمارے نزدیک صرف پیسہ، صرف دولت، صرف عہدہ سب کچھ ہے۔ جو بندہ گناہوں میں لپٹا ہوا ہے اور پھر بھی ترقی کر رہا ہے، جو بے نمازی ہے اور پھر بھی اس پر عیش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دولت کے انبار ہیں، کبھی غم پریشانی اس پر نہیں آ رہی، مت سمجھنا کہ تیرا رب بھول گیا ہے۔ وہ دن آئے گا، مالک یوم الدین، وہ تجھے پکڑے گا، زنجیروں سے جکڑے گا۔ اپنے چچا کے قاتل کو بھی جس نے معاف کیا طاقت رکھنے کے باوجود، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا ہماری غیرت آپ کی غیرت سے زیادہ ہے؟ کیا ہماری انا آپ کی انا سے زیادہ ہے؟ کیا ہماری عزت، ہمارا وقار آپ کی عزت، آپ کے انا، آپ کی وقار سے زیادہ ہے؟ کسی کو ڈی ویلیو کرنا، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کی وجہ سے عورتوں کی جہنم میں کثرت ہے۔ اللہ تعالی کا کروڑہا شکر ہے کہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں، یہ قیمتی گھڑیاں ہم صحت تندرستی کے ساتھ ایمان کی حالت میں مسجد میں گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس وقت کو، اس بیٹھنے کو قبول و منظور فرما لے۔ رمضان کی بہار ایک الگ ہی بہار ہے۔ انسان سارے غم بھول جاتا ہے، ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے، سارے دکھوں کا مداوا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی رونق اللہ نے زندگی میں عطا کی ہے۔ بڑے ہی محروم ہیں وہ لوگ کہ جو رمضان المبارک کے ہوتے ہوئے بھی اس کی قدر نہ کر سکے، اور وہ لوگ جو مجبور ہیں بیچارے، ان کی مجبوری ہی انشاءاللہ ان کی بخشش کا سامان ہوگی۔ کتنے ہی ہمارے بھائی ایسے ہوں گے کہ جو چاہتے ہوں گے کہ وہ رمضان میں خوب عبادت کریں، قیام اللیل کریں، لیکن کوئی معاشی مجبوری ان کو ایسا کرنے سے روک رہی ہوگی۔ کسی کو نوکری سے چھٹی نہیں ملی ہوگی، کسی کی ڈیوٹی کا مسئلہ ہوگا۔ کتنے ہی ایسے لوگ جو ہاسپٹل کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور ان مسجدوں میں آ نہیں سکتے، مریض ہیں، مرض نے ان کو روک لیا ہے۔ کیا یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر احسان نہیں ہے؟ اللہ کی قسم کہ میں اور آپ، ہم صحت، تندرستی اور ایمان کی حالت میں اس مسجد میں پرامن طریقے سے کھڑے ہیں، اور ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی دشمن مزائل گرا سکتا ہے، ہمارے اوپر کوئی حملہ آور حملہ کر سکتا ہے۔ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد پتہ نہیں کتنی لاشیں ہمیں اٹھانی پڑیں گی، پتہ نہیں کتنی لاشیں ہم دفنا کے یہاں پر آئے ہیں۔ ذرا تصور کریں ان غزہ کے مسلمانوں کے روزے، ان کی عبادتیں، ان کی عید کیا ہوگی کہ جو دشمن کے حملوں میں اس بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں پر کس ایمانی بلندی سے وہ عبادت کر رہے ہوں گے، ان کا ایمان، ان کی طاقت، ان کا یقین کس معیار کا ہوگا۔ ہمیں اللہ رب العزت سے ان کے لیے دعا گو بھی ہونا ہے، اور اس انعامات پر جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے دکھانا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی کمی کا رونا روئے، اس کے بعد بھی اگر کوئی شکوے اور شکایتیں زبان پہ لائے، تو پھر اس کی ناشکری کا کوئی علاج، اس کی ناشکری کا کوئی مداوا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انعامات کے باوجود، اس رحمت بے پایہ کے باوجود، ہمارے دل سنگ دل ہم ہو چکے، پتھروں کی طرح، بلکہ پتھر بھی نرم ہوتا ہے، پتھر بھی خشیت الہی سے پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، مگر ہماری آنکھیں اتنی سخت ہو گئیں، ان سے خشیت الہی سے اب آنسو نہیں بہتے۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے مردہ ہو گئے کہ ہمیں دولت کے نشے میں، خواہشات کی پجاری پن میں، ہمیں اپنی حرص، اپنی انا، اپنی جھوٹی غیرت، اپنی جھوٹی جو ہمارے اندر پائی جانے والی ایک طمع ہے، ایک لالچ ہے، ہم اس کے اتنے رسیہ ہو گئے
کہ اب ہمارے نزدیک صرف پیسہ، صرف دولت، صرف عہدہ سب کچھ ہے. ہماری انا، ہمارا فخر، ہمارا تکبر، یہ جھوٹی چادریں جو ہم نے اوڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے دلوں کو اتنا سخت کر دیا اللہ کی قسم کہ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی سے معافی مانگنے کا حوصلہ ہمارے اندر نہیں. ہمیں ہاتھ جوڑنے بھول گئے، ہمیں یہ بھول گیا کہ معاف کر دینا بھی کوئی کمال ہے، معافی مانگنا بھی کوئی کمال ہے. اور جب دل سخت ہوئے تو ہمیں اللہ کے سامنے بھی ہاتھ اٹھانا بھول گیا، اللہ سے معافی مانگنا بھی بھول گیا. اور جب ہم نے اللہ کو بلایا، اللہ نے کہا جاؤ، مجھے تمہاری کیا پرواہ ہے، تم مجھے یاد نہیں کرتے، تم میرے سامنے نہیں روتے، تم میرے سامنے ہاتھ نہیں باندھتے، تم مجھ سے معافی نہیں مانگ سکتے. میں رب العالمین مالک الملک، جسے چاہوں عزت عطا کروں، جسے چاہوں ذلت کے گڑھے میں پھینک دوں. تم ادنا سے اے انسان، میری مخلوقات میں تیری حیثیت ایک پرے کا کی نہیں ہے. جب مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں، تو میرے پاس نہیں آتا، میں بھی تجھے اپنے سے دور کرتا ہوں. اس دنیا کے نشے میں سرمست ہو جا، گاڑیوں پہ گاڑیاں اور محلوں پہ محلات اور فیکٹریوں پہ فیکٹریاں اور بینک بیلنس پہ بینک بیلنس اور ہیرے جواہرات اور مہنگی مہنگی گھڑیاں اور جوتیاں جا بنا، کثرت سے بنا، ہم تجھے دیں گے، تو اسے ہماری عطا سمجھے گا. یہ ہماری عطا نہیں، یہ ہماری ڈھیل ہوگی. جو بندہ گناہوں میں لپٹا ہوا ہے اور پھر بھی ترقی کر رہا ہے، جو بے نمازی ہے اور پھر بھی اس پر عیش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو بد اخلاق، بد زبان، بدتمیز انسان ہے، جس کو گفتگو کا پتہ نہیں، جس کو دین کا لحاظ نہیں، جس کو علماء کا لحاظ نہیں، جس کو مسجد کا لحاظ نہیں، جس کو صدقہ خیرات کا پتہ نہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکین کو کھانا کھلا کے خوش نہیں ہوتا، جو مسکین کو طعام دے کر راضی نہیں ہوتا، جس کا دل پیسہ خرچ کرنے کو نہیں چاہتا، اگر وہ پھر بھی پرسکون سمجھتا ہے اپنے آپ کو، دولت کے انبار ہیں، کبھی غم پریشانی اس پر نہیں آ رہی، وہ مت سمجھے کہ اللہ نے اس پر عنایتیں کی ہوئی ہیں. اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہاری رسی کو دراز کر دیا، جاؤ جو کچھ مرضی کرتے پھرو، جب ہم پکڑیں گے پھر کوئی بچانے والا نہیں. تمہیں کیا لگتا ہے جب تم ظالم بنتے ہو، جب تم کسی کی زمین پہ قبضہ کرتے ہو، جب تم جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، جب تم کسی کا مال ہتھیا لیتے ہو، جب تم عزت تعطار کرتے ہو، جب تمہاری زبانیں آگ برساتی ہیں، جب تم بہنوں کا حق مارتے ہو، جب تم بہوؤں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہو، جب تم بیٹیوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کے انبار لگا دیتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے جب تم کسی مزدور کی، کسی حقیر سمجھتے ہوئے کسی کو، کسی کمزور غریب بندے کی عزت کو نیلام کرتے ہو، جب تم کسی کی چادر چار دیواری پہ ہاتھ ڈالتے ہو، جب تم کسی کی چنی کو کھینچتے ہو، اے انسانوں، اے ظالموں کی جماعت، اے جبار لوگو، اے نمرود شداد فرعونیت کو پھیلانے والو، اے درندہ صفت انسانوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں پکڑ نہیں سکتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا رب دیکھتا نہیں ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا رب بھول جاتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے رب کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا جلال، اس کی غیرت، کیا وہ تمہارے تک نہیں پہنچ سکتی؟ وہ کہتا ہے ان بندہ خدا دیکھ، تیرا رب دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، نوٹ بھی کرتا ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے بندے جا، جتنی سرمستیاں کر سکتا ہے کر لے، جب ہم تجھے پکڑیں گے تجھے اس آگ میں پھینکیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم، یہ جلد آگ کی تپش سے جل جائے گی، ہم اسے ختم نہیں ہونے دیں گے. تو کھولتے ہوئے پانیوں میں جلے گا اور کہے گا کہ مجھے آگ میں پھینکو، ہم تجھے آگ میں پھینکیں گے، وہاں سے پھر کھولتے ہوئے پانیوں میں جائے گا، تو پانی مانگے گا، تجھے ہم تیرے ہی زخموں سے نکلنے والی پیپ تجھے پھیلائیں گے، جو پیپ تیرے حلق سے نیچے اترے گی، تیری آنتڑیوں کو چیرتی ہوئی تیرے معدے تک پہنچ جائے گی، تیری آنتڑیاں باہر نکال دے گی. تو موت مانگے گا، وہاں ہم موت آنے نہیں دیں گے. وہ زندگی ایسی زندگی ہے، اسے زندگی کہا نہیں جا سکتا. مت سمجھنا کہ تیرا رب بھول گیا ہے، وہ دن آئے گا مالک یوم الدین، وہ تجھے پکڑے گا، تجھے تختے پہ لٹائے گا، تجھے جہنم پہ زنجیروں سے جکڑے گا، اور وہ مظلوموں کو کہتا ہے اے مظلوموں کی جماعت، اے جن کے حق مر گئے،
मत समझना कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे आंसुओं को जाया कर दिया, तुम्हारी चीखों पुकार को रब ने नहीं सुना। मत समझना। ए गजा के मुसलमानों, ए पाकिस्तान में बसने वाले, दरिंदगी का शिकार होने वाले, ए मजलूम लोगों, तुम्हारा रब अपनी इज्जत की कसम खा के कहता है, अपने जलाल की कसम खा के कहता है, मैं कयामत वाले दिन तुम्हारी आंखों को ठंडा करके दिखाऊंगा। वो रब रहमान, ताकत वाला, पकड़ने वाला, क्यों इतने बुरे हो गए हम? ये रमजान जैसा महीना भी अगर हमें ना बदल सका, ये बरकतों की सातें, ये रहमतों की घड़ियां अगर ये भी हमारे दिल को नरम ना कर सके, तो फिर हमारी बदबख्ती का और कोई मदावा नहीं हो सकता। औकात क्या है, हैसियत है क्या हमारी? कभी तूने सोचा तेरी औकात क्या है? तू वीगो डाले पे 4 बंदे बिठा के समझता है कि तू जमीन पे अकड़ कर चलकर समझता है कि तेरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। मैं तुझको बताऊं, कायनात में अल्लाह ने सबसे बड़ी ताकत मखलूकात में से जिसको अता की, वो कोई और नहीं, वो हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ी ताकत अल्लाह ने किसी और को नहीं दी। वो ताकत पता है क्या थी? हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं कमजोर को, गालियां दे सकते हैं, झूठे मूठे पर्चे कटवा के पुलिस से जलील करवा सकते हैं, झूठे केस बना सकते हैं, आर्जी जिंदगी में तंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? देख, अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, 7 फरिश्ते को भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको फौजी लश्कर बनाने की जरूरत नहीं, आपको कोई बहुत बड़ी ताकत को इकट्ठा करके हमला करने की जरूरत नहीं। ये पहाड़ों पर निगरान फरिश्ता मेरे साथ है। अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब से पूछ लो, वो सिर्फ इन लबों को हिला के तुझे इजाजत दे दें जिन्होंने मेरे हबीब को लहूलुहान किया, जिन्होंने नौजवानों को उसके पीछे भगाकर उबाश लड़कों को उसकी बेइज्जती, उसकी नाकदरी की। अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल इस फरिश्ते को कहो सिर्फ मेरे हबीब से इतना कह दे, वो लबों को हिलाकर नाम कह दे, हाँ कह दे, यस, एक दफा यस कर दे, एक दफा ऑर्डर जारी कर दे। उसने कहा, फरिश्ते ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन 2 पहाड़ों को मिला दूंगा, दुनिया से ताइफ नाम की बस्ती खत्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, अल्लाह अकबर, कमाल जाए, रहमतुल लिल आलमीन पे लोगों के जुल्म को, लोगों की ज्यादती को, लोगों के पत्थर बरसाने को मेरे हबीब कह रहे, अल्लाह ये उनकी नादानी है, वो मुझे जानते ही नहीं। हम नादानों को भी कहते हैं तेरी नीयत बुरी, हम नादानों को भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं। हम कहते हैं तू है ही जालिम, तू है ही बुरा, तेरी ऐसी की तैसी। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अल्लाह ये नादान हैं, इनको पता ही नहीं मैं कौन हूं। और आप कौन हैं? नैनवा के उस गुलाम ने, उस बागबान ने, जब आपने ताइफ से वापसी पर एक बाग में पनाह ली, वहां हजरत यूनुस का पैरोकार नैनवा के इलाके से रखने वाला बागबान था। उसने देखा एक मुसाफिर लहूलुहान है, आपके पास आके बैठा, तारुफ हुआ। उसने कहा, हाय काश ताइफ वालों, काश के तुम्हें पता होता कायनात का सबसे अजीम इंसान आज इस बाग के अंदर मौजूद है। ये उसकी अजमत है, और इसके बावजूद उसने सारी जिंदगी, इस ताकत के बावजूद, इस मुकाम और मर्तबे के बावजूद, उसने आज तक सारी जिंदगी अपनी जात के लिए किसी से इंतकाम न लिया, मुआफ कर दिया। अल्लाह से रातों को उठ उठकर अपनी उम्मत के लिए मुआफियां मांगी। बेटियों का प्यार किसे नहीं पता? हर बाप ये जानता है कि बेटी कितनी प्यारी होती है। एक बाप, वो उसके आंगन की रौनक होती है, उसकी आंखों की ठंडक होती है। सियाने कहते हैं ना, बेटी दुखी हो तो जग दुखी लगता है।
सारी आसाइशें और नेमतें, सुकून सारा एक तरफ धरे का धरा रह जाता है अगर किसी की बेटी दुखी हो। अल्लाह सबकी बेटियों को अपने घरों में सुख चैन नसीब फरमाए। अल्लाह बेटियों के दुख से बाप को महफूज फरमाए। और अगर बेटी सुखी हो, अगर बेटी खुशहाल हो, तो बाप का कलेजा कितना ठंडा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशहाल बेटी, अपने घर में खुश बेटी, और खुश इतनी कि शौहर काफिर है। हजरत आमर बिन आस अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, शेब अभी तालिब हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफरों ने घाटी में महसूर कर दिया। हजरत अमर घर आए, हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू थे। कहा, ज़ैनब रोने की वजह क्या है? ज़ैनब ने कहा, अमर, जिस बेटी का बाप पत्ते खाकर गुजारा कर रहा हो, जिस बेटी का बाप फाका कशी पे उतर आए, जिसको खाने के लिए रोटी मुयस्सर ना हो, वो बेटी घर में सुख चैन से कैसे बैठ सकती है? अमर, मेरा बाप इस वक्त मुश्किल में, मेरा बाप शेब अभी तालिब में है, खाने के लिए कुछ नहीं। अमर ने कहा, ज़ैनब हुक्म कर, ये शौहर काफर जरूर है, ये शौहर तेरे बाप के दुश्मनों की लिस्ट में जरूर है, तू बता अपने बाप के लिए क्या चाहती है? ज़ैनब ने कहा, अमर, मैं खाना बनाकर पैक कर देती हूँ, तू मेरे बाबा तक पहुंचा दे। हजरत अमर ने खाना पकड़ा, छुपते छुपाते, काफरों के ही साथ थे, कोई ज्यादा सख्ती ना हुई। आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेब अबी तालिब में खाना पहुंचाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना देखकर कहा, अमर, दुश्मनी अपनी जगह, तू काफिर है ये अपनी जगह, तू गैरों की सफ में है ये अपनी जगह। अमर, तूने दामाद होने का हक अदा कर दिया, तूने मोहम्मद की आंखों को ठंडा कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जब कैदी बन के गज़वा बदर में हजरत अमर बिन आस आए, हजरत ज़ैनब ने अपनी वालिदा हजरत खदीजा का हार रिहाई में कीमतन भेज दिया, कीमतन भेज दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार देखा, आंखों में आंसू आ गए, खदीजा की याद आ गई। बेटी आज इतनी मजबूर हो गई कि अपनी मां की निशानी भी ना संभाल सकी। आज बेटी इतनी मजबूर हो गई कि शौहर की रिहाई के लिए अपने असासे बेचने पड़ गए। कहा है मेरे सहाबा, अगर तुम इजाजत दो, मैं अमर को हार भी वापस कर दूं बगैर मुआवजे के, अमर बिन आस को रिहा कर दूं। साहबा ने कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हार की क्या कीमत है, हार की हैसियत क्या है? और जाने भी कुर्बान है और माल भी कुर्बान, हमने तो औलादें भी कुर्बान की हैं, ये हार क्या हैसियत है? कहा, हुजूर आपका इख्तियार है, ऑर्डर जारी कीजिए। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ऐ मेरे सहाबा, अमर ने हमारे खिलाफ जंग जरूर की है, अमर दुश्मनों की सफों से लड़ता कैदी जरूर बना है, मगर अमर मेरा दामाद बहुत अच्छा है, अमर इंसान बहुत अच्छा है, अमर ने मेरी बेटी को बड़ा राजी रखा है। ऐसी खुशहाल बेटी। हुक्म आ गया, अब काफिर मर्द और मुसलमान औरत इकट्ठे नहीं रह सकते। अल्लाह के नबी ने कहा, अमर, अब मेरी बेटी को या छोड़ना पड़ेगा या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। कहा, कोई बात नहीं। बड़े इज्जत और एहतराम से हजरत ज़ैनब को सवारी पर सवार करके मदीना की तरफ रवाना किया। रास्ते में हिबार बिन असवद ने हजरत ज़ैनब पर नेज़े से हमला किया, सवारी को जख्मी कर दिया। आप हामला थी, उसके नेज़े के जख्म से हजरत ज़ैनब का हमल दाया हो गया, वो बच्चा वफात पा गया। ये जख्म इतना गहरा था कि आप मदीने पहुंची, जख्म का मुसलसल इलाज होता रहा, मगर उसी जख्म की ताब ना लाते हुए हजरत ज़ैनब का इंतकाल हो गया, हजरत ज़ैनब वफात पा गई। फतह मक्का हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ताकत से नवाजा। आपके ऑर्डर पर सर कलम किया जा सकता था। आप मक्का में फातिहाना दाखिल हुए, आपने ऑर्डर जारी किया, बेटी से प्यार का ऑर्डर। आपने कहा, लोगों सहाबा सुनो,
हिबार बिन असवद मेरी बेटी का कातिल बैतुल्लाह के गिलाफ को चिमट कर भी तुमसे बख्शिश मांगे, उसको माफ नहीं करना, गर्दन उड़ा के रख देना। कितनी शिद्दत होगी उस बाप की तकलीफ में, कितना गम होगा उसके सीने में। हिबार बिन असवद को पता चला, हजरत हिबार बिन असवद मक्का से फरार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापसी पर आपने पड़ाव डाला, सहाबा बैठे हैं, छुपते छुपाते सहाबा से मुंह छुपाते अल्लाह के नबी बैठे हैं। हिबार बिन असवद सामने से आ गए, सहाबा ने आता देखा, तलवारें निकाली। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, अब मदीने वाले के पास आ गया है, अब आने दो, सुनने दो क्या कहता है। हिबार बिन असवद ने कहा हुजूर जुर्म बहुत बड़ा है, मगर आपका ज़रब मुझे मेरे जुर्म से बड़ा है, आपका हौसला मेरे जुर्म से बड़ा है। हिबार माफी मांगता है, मुझे अपनी बेटी का खून माफ कर दे, मैं मुसलमान होना चाहता हूं, मेरा इस्लाम कबूल कर ले। कमाल जाए उस बाप पर, उसने बेटी के कातिल को भी माफ कर दिया था। हमारी झगड़े, हमारी लड़ाइयां चंद टकों की, चंद किचन की, चंद बच्चों की, हमारी यही लड़ाइयां है ना। उसने मुझे उस वक्त दावत पे नहीं बुलाया, उसने मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, उसने सही से मुंह नहीं बताया, उसने गिफ्ट पूरा नहीं दिया। ये लड़ाइयां और सदियों की नाराजगियां। और याद रखना, चचा बाप की जगह होता है, ताया बाप की जगह होता है, लेकिन अगर बच्चा यतीम हो ना, उससे पूछो चचा की कदर क्या होती है। और चचा भी वो नहीं जो शरीके के नाम पे मुकाबला बाजियां करे, वो चचा नहीं। जो शरीके के नाम पे हसद और बुग़्ज़ को दिल में पाले, वो चचा नहीं। चचा वो शिकार से वापिस आ रहे, बुढ़िया ने कहा हमजा तू शिकार कर रहा है, तेरे भतीजे को अबू जहल ने उसकी इंसल्ट की है, उसकी बेइज्जती की है। घर नहीं गए, शिकार से सीधा अबू जहल के पास गए, कमान उसके सर पे मारा, खून जारी हो गया। हमजा ने कहा अबू जहल आज गलती कर ली, दोबारा मेरे भतीजे की तरफ आंख उठा के देखा, हमजा तेरी आंखें नोच लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कहा भतीजे खुश हो जा, तेरा चचा तेरा इंतकाम लेके आया है। लेकिन उसको क्या पता था भतीजा इंतकाम लेने वाला नहीं। कहा चचा कोई खुशी नहीं हुई। हम कहते हैं हमें किसी ने ऊंची आंख से देखा, सही देख, टेलीफोन करता हूं तेरी ऐसी की तैसी, गुंडे बुलाता हूं, बदमाश बनने में हम फख्र महसूस करने वाली कौम। ये नौजवान जो हाथों में चूड़ियां पहन के, हाथों में वो ब्रेसलेट नुमा चीजें पहन के, गले में चेन पहन के, और गैर मुस्लिम हिंदुओं कल्चर, हिंदुओं वाले ड्रामों जैसे और हिंदुओं के वो फिल्मी एक्ट्रेस जैसे एक्शन बना के खुद को बदमाश समझते हैं कि हमने बड़ा तीर माना। अल्लाह की कसम, बदमाश मुआशरे का बदतरीन इंसान होता है। बदमाश का मतलब क्या? मुआशरे का बदतरीन इंसान। जो मुआशरे का बदतरीन इंसान होता है वो अल्लाह के नजदीक भी सबसे बदतरीन इंसान होता है। क्या तुम तीर मारते हो बदमाशी के लेबल लगा के अपने ऊपर, मुंह से धुआं निकाल के समझते हो कि तुम्हें कोई पूछ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता? मैली आंखों से औरतों को ताड़ के समझते हो कि तुम्हारी आंखों को बंद करने वाला कोई नहीं। जब वो बंद करने पे आएगा तुम अपनी पलकें भी अपनी हाथों से नहीं गिरा सकोगे। भतीजे ने कहा चचा इंतकाम लेने से खुशी नहीं हुई। चचा ने कहा भतीजे बताओ फिर खुशी कैसे होगी? कहा खुशी होगी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। कहा जा भतीजे, अगर तू ऐसे खुश होता है तो हमजा तेरे ऊपर ईमान ले आया। जान निछावर करने वाला चचा। ग़ज़वा उहद हुई, हजरत वाहशी बिन हरब ने एक खास टेक्निक से एक छोटा नेज़ा रखा होता था, उनके पास उसका निशाना बड़ा पक्का था, एक खास घात लगा के वार करते थे। ग़ज़वा उहद में हजरत हमजा पे वार करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को शहीद कर दिया। फतह मक्का हुआ, आपने 13 अफराद की लिस्ट में चौथे नंबर पर वाहशी बिन हरब का नाम लिखा। कहा मेरे चचा का कातिल था, मुआफ ना करना, मेरे चचा का कातिल था, जहां मिले काट देना।
لیکن کیا ہوا؟ حضرت وحشی بن حرب نے خود کو روپوش کیا، چھپتے چھپاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری میں آپ کے سامنے آ گئے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مانتا ہوں آپ کے چچا کا قاتل ہوں، مگر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا اس بھتیجے کے دکھ درد کا اندازہ اور سینے میں جس غم کو یہ چھپائے ہوئے تھے اس کی تکلیف کا اندازہ اس کے اس جملوں سے لگائیے گا۔ آپ نے کہا وحشی تیرا ایمان بھی قبول، تو مسلمان بھی ہو گیا، لیکن ایک کام کرنا، میرے سامنے کوشش کرنا، میرے سامنے بار بار نہ آنا، تجھے دیکھ کے مجھے اپنے چچا کا غم یاد آ جاتا ہے۔ لیکن اپنے چچا کے قاتل کو بھی جس نے معاف کیا، طاقت رکھنے کے باوجود، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ مجھے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ہم کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ کیا تکلیف ہے ہمارے اندر؟ کون سا دل لے کر ہم پیدا ہوئے؟ کیا ہم اعلیٰ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ خاک بھی نہیں ہم۔ کیا ہماری غیرت آپ کی غیرت سے زیادہ ہے؟ کیا ہماری انا آپ کی انا سے زیادہ ہے؟ کیا ہماری عزت، ہمارا وقار آپ کی عزت، آپ کے انا، آپ کی وقار سے زیادہ ہے؟ معاف کرنا سیکھو، معافی مانگو، درگزر کرو، سینوں سے لگاؤ، محبتوں کا پیغام عام کرو، نفرتوں کو دور کرو۔ اور یہ آخری واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت اکرمہ، یہ اخلاق کی چوٹی کی مثال ہے۔ حضرت اکرمہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آرڈر کیا تھا کہ ان کو بھی جہاں ملیں گے، ابو جہل کے بیٹے ہیں، ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ فرار ہو گئے، وہ سمندر والا مشہور واقعہ، وقت قلیل ہے، میں محل شاہد کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں مسجد النبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے۔ اب جو میں باتیں بیان کرنے لگا ہوں نا، 3 باتیں، یہ اخلاق کی چوٹی ہے، اس سے اوپر اخلاق ختم۔ کسی انسان کا اخلاق اس سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، صوفیاء کو پڑھو، بڑے بڑے دانشوروں کو پڑھو، رومی جیسوں کو پڑھو، اس سے اوپر اخلاق نہیں۔ صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت اکرمہ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا اکرمہ ایمان قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ صحابہ کو پتہ ہے کیا کہا؟ کہا اے میرے صحابہ، اکرمہ آ رہے ہیں اور تم جانتے ہو اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ اکرمہ کون ہیں؟ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تلقین کرتا ہوں، جب اکرمہ میرے پاس آ جائیں گے، ایمان قبول کرنے آ رہے ہیں، مسلمان ہو جائیں گے، میں تمہیں کہتا ہوں اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کا تذکرہ بھی نہ کرنا، اکرمہ کو تکلیف ہوگی، اور میں اس کو مومن ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، میں کسی مسلمان کے دل کو دکھانا نہیں چاہتا۔ کسی باپ کافر بھی تھا، جہنم واصل بھی ہو گیا، ہمارا دشمن بھی تھا، مگر ہم تانا نہیں دیں گے۔ اور ہم کہتے ہیں مجھے پتا ہے تیرا خاندان کیا ہے، مجھے پتا ہے تیرا باپ کیا تھا، مجھے پتا ہے تیری ماں کیا تھی، وہ گھر لائی ہوئی بہو جس کو بیٹا کی تانے، اسے باپ کے تانے، دوستوں کو خاندانوں کے تانے، کسی کو رنگ کالا ہونے کا تانا، کسی کو غریب ہونے کا تانا، کسی کو مسکین ہونے کا تانا، ہماری زبانوں پہ تانے۔ ان تانوں کی وجہ سے عورتوں کی جہنم میں کثرت، کسی کو ڈی ویلیو کرنا، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کی وجہ سے عورتوں کی جہنم میں کثرت ہے۔ حضرت اکرمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں ایک غم ہے، ایک ملال ہے، دل میں ایک غم ہے، ایک ملال ہے۔ کیا؟ کہا ماضی کی زندگی بڑی اسلام کے خلاف گزری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی دوسری مثال قائم کی۔ دیکھا کہ اکرمہ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن غمگین ہیں اپنی ماضی پہ،
ہاتھ اٹھا لیے. کہا اللہ اور نبی کے ہاتھ اٹھ جانا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں. نبی کسی کے لیے ہاتھ ہی اٹھا لے, دعا ہی کر دے. کہا اللہ اکرما تیرا بندہ ماضی میں جو غلطیاں جو اسلام کی دشمنی میں کام کرتا آیا, اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اکرما کو سارے گناہ معاف فرما دے. دشمن کے بیٹے کے لیے جس نے دعائیں کی ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. دشمن کے بیٹے کو جس نے معاف کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی نہیں, قانون بنا دیا. تیسری چوٹی کی مثال, قانون بنا دیا. حضرت عکرمہ مدینے سے جا رہے تھے. ایک صحابی نے کہا وہ دیکھو ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے. حضرت عکرمہ آئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ مجھے ابو جہل کا بیٹا کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, ابھی ازالہ کیے دیتے ہیں. کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا تو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں. یہاں گھر سے باہر گاڑی سے, یہاں مسجد سے باہر نکلنا نا, اور اللہ نہ کرے کبھی تمہاری گاڑی کسی گاڑی سے ٹچ ہو جائے نا, پھر دیکھنا وہ تمہیں باہر نکل کے کیسی زبان تمہیں آگ کی برساتا ہے, تمہارا دل کرے گا زمین پھٹے میں اندر چلا جاؤں. مومن کی کوئی عزت نہ رہی. گاڑیوں کی عزت ہے, موٹر سائیکلوں کی عزت ہے, گاڑی پہ سکریچ نہ لگ جائے کیونکہ سکریچ بڑا قیمتی ہے. اور وہ مومن جس کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے, اس کی عزت تار تار کرتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے ہم سیکنڈ نہیں لگاتے. اس کے گریبان کو ہاتھ ڈالتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نمازی ہو سکتا ہے کہ یہ روزے دار ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والا ہو, یہ اور کچھ نہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر میرا بھائی تو ہے. چند ٹکوں کے نقصان پر جو تم بڑی آسانی سے پورا کر سکتے ہو, دوسروں کی عزتیں تار تار نہ کیا کرو, درگزر کیا کرو, معاف کیا کرو. یہ زبانوں کے زخم یہ جہنم تک پہنچاتے ہیں, یاد رکھنا. ان کی واپسی نہیں ہوتی. یہ نیکیاں کھینچ لیتے ہیں, یہ نیکیاں سلب کر لیتے ہیں. جب قیامت کے دن آئے گا نا کوئی, اللہ یہ وہ ہے جس نے چوک ملت میں کھڑے ہو کے مجھے گالیاں دی تھی, جس نے ملت چوک میں کھڑے ہو کے میرا گریبان پکڑا تھا. اللہ کہے گا پریشان نہ ہو, لکال اس کی مہینے بھر کی نمازیں ڈالتے ہم تیرے نامہ اعمال میں, گیا اس کا نامہ اعمال سارا خالی ہو گیا. یہ عزتوں کو تار تار کرنے والے گناہ تمہاری عبادتوں کو چوس لیتے. ان زبانوں کی حفاظت کرو. صحابہ کو بلایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ سن لو, آج کے بعد یہ قانون میں بنانے لگا, اگر کسی فوت شدہ کافر کا تذکرہ کرنے سے, جس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں رہا, اگر کسی فوت شدہ کافر کا تذکرہ کرنے سے کسی زندہ مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو تو میں تمہیں منع کرتا ہوں آج کے بعد کسی فوت شدہ کافر کا بھی برا تذکرہ نہ کرنا جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو. ہم مسلمان کی دل آزاری نہیں چاہتے, وہ اپنا انجام خود ہی اللہ سے پالے. ایسا اخلاق, ایسا ظرف اللہ نے عطا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی سنگ دلی, یہی تکبر اور یہی انا, یہی وجہ ہے کہ ہمیں اب اللہ سے توبہ کرنے کی بھی توفیق میسر نہ رہی. اب تو ہم اللہ سے بھی معافی نہیں مانگتے ہیں. یہ سنگ دلیاں اور یہ فخر ہی ہے, جبکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو بنا ہی بخششوں کے لیے ہے. اللہ نے اس رمضان میں لمحے لمحے پہ بخشش سنائی. کہا روزہ رکھو باب الریان سے جنت میں چلے جاؤ, کہا قیام کرو تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے, کہا قرآن پڑھو تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دیں گے, کہا رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں عبادت کرو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب تمہیں عطا کر دیں گے,
کہا اعتکاف کرو، رب سے لو لگا لو، رب تمہیں اپنے قریب کر دے گا۔ جو رمضان پا کے بھی ان ہاتھوں کو اٹھا کر اشک بہا کر اللہ سے معافی نہ مانگ سکا، اس کے بخت ہار گئے، اس کے نصیب ہار گئے۔ وہ جیتا ہوا نہ سمجھے خود کو، وہ ہار گیا۔ اس ہار سے خود کو بچاؤ۔ یہ کرکٹ کی ہار کوئی ہار نہیں جس کے لیے تم ہارٹ اٹیک تک پہنچے ہوئے ہوتے ہو کہ ہائے پاکستانی ٹیم ہار گئی کہ مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ اور کچھ تو غیرت پیدا کرو، کچھ تو ایمان پیدا کرو اپنے اندر۔ اربوں لگا کے ہار پر افسردہ ہونے والوں، ہار وہ ہے جو رمضان میں بخشش نہ کروا سکا، وہ ہارا ہوا ہے۔ اس ہار کو کبھی سمجھو۔ جاؤ اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر ان ہاتھوں کو اٹھا کر ان آنکھوں کو اسے اشک بہا کر کہو اللہ جو کر چکا معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے ساتھ شرک نہیں کیا، تیرے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے اے ابن آدم ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوئے نا، اس دل سے کہا ہوا نا، تو مجھے پرواہ کوئی نہیں، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے نا تو اللہ فرشتوں کو پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں وہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اللہ جو پیچھے ہوا اس پر شرمندہ ہوں، اس پر افسوس ہے۔ یاد رکھنا افسوس ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تمہیں اپنے کیے پہ افسوس نہیں پھر ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر ہمیں ہاتھ اٹھانے کا تکلف نہ کرنا۔ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے جو کیا ہے اس پر افسوس، ندامت، شرمندگی۔ اور اگر ندامت اور شرمندگی ہوئی تو حدیث میں آتا ہے، واقعہ لمبا ہے وقت اجازت نہیں دیتا، اس کا نتیجہ سن لو۔ اگر ندامت سچی ہوئی نا، اللہ ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی تمہیں معاف کر دے۔ اگر شرمندگی کا احساس سچا ہوا نا تو وہ تمہارے ہونٹوں کو ہلنے سے پہلے ہی انہ علیم بذات الصدور، وہ سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، تو فرشتوں کو اللہ کہتا ہے اے فرشتوں وہ دیکھو وہ بندہ دل سے معافی مانگ رہا ہے، ذرا تم مجھے بتاؤ اگر میں نے معاف نہیں کرنا تو معاف کرنا کس نے ہے؟ اگر میں نے نہیں، کوئی اور ہے جو معاف کر سکے میرے بندے کے گناہ؟ بندے کو پتا ہے میں ہی ہوں، تو پھر اللہ رب العزت اس اپنے فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر صرف معاف نہیں کرتا، ذالک جزاؤہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ کہتے یہ ان کا بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے کہ انہوں نے معافی مانگی، ہم نے معاف کر دیا، حساب برابر ہوا۔ لیکن اللہ کہتا ہے نہیں اے میرے بندے، تو نے معافی مانگی، ہم نے معاف کر دیا، حساب تو برابر ہو گیا، پر ہماری شایان شان نہیں کہ ہم برابری پر چھوڑ دیں۔ جا ہم تیری اس معافی کے بعد اپنی بادشاہت کا، اپنی عزت، اپنی کبریائی کا لحاظ کرتے ہوئے تجھے عطا کرتے ہیں، اور ہماری عطا ہماری جنت ہے، ہم تجھے بدلے میں جنت عطا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں ان کا بدلہ مغفرت ہے، لیکن اس کے بعد جنات تجری، لیکن اس کے بعد جاری نہروں کی باغات ہیں جن کا ہم تمہیں حقدار بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنا اخلاق سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنوں کو معاف کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وہ عاجزی، وہ انکساری جو اللہ کو مطلوب اور اللہ کو پسند ہے، ہمیں وہ عاجزی اور وہ انکساری عطا کر دے۔ اللہ اپنے حضور ہمیں معافی مانگنے والا، ہمیں توبہ کرنے والا بنا لے، اور اللہ ہم سب کو اس رمضان کی برکت سے جنت کا وارث بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔